اس سیشن کے اندر ہم مائکروسافٹ ایکسل کے فارمولاز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلا فارمولا جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ یوز ہونے والا فارمولا ہے، اور لک اپ کے نام سے ہم اس فارمولے کو ایکسل میں جانتے ہیں. لک اپ کا فارمولا بیسیکلی ڈیٹا بیس میں سے ریکارڈ کو ایکسٹریکٹ کرنے یعنی ریکارڈ کو سرچ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس بنا کر آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں فارمولے کا نام لک اپ ٹائپ کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم لک اپ کے فارمولے پہ کام کر رہے ہیں. لک اپ کے فارمولے کو یوز کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس بنا رہا ہوں جس میں ڈفرنٹ امپلائیز کی سیلری فرسٹ کوارٹر کے ریکارڈ کو یہاں پر مینٹین کر رہا ہوں. میرے پاس ڈفرنٹ امپلائی ہے لائک محمد. ان امپلائیز کا ڈفرنٹ کے اندر بزنس یہاں پر بتا دیتے ہیں. ایک کمپلیٹ ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے بعد اس کی اسمال سی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ اس کا ایک لے آؤٹ ایک شکل تھوڑی سی بن کر سامنے آ جائے. ناؤ یہ ہماری ڈیٹا بیس کریٹ ہو گئی. میں ریکمینڈ کروں گا کہ لک اپ کی کمانڈ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نیم کی ہیڈنگ پہ کھڑے رہ کر تمام ریکارڈ کو سارٹ ضرور کر لیں. تو سارٹ کرنے کے لیے ہم ڈیٹا کے ٹیب میں جا رہے ہیں اور یہاں پر A to Z سارٹ کی کمانڈ کا استعمال کر رہے ہیں. سارٹ کرنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ تمام نیم الفابیٹیکل آرڈر میں کنورٹ ہو گئے. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈ کو سرچ کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، ہمیں کسی قسم کے پرابلم کا بعد میں جو ہے وہ فیس نہیں کرنے پڑتے. دین اب میں دو سمپل ہیڈنگس یہاں پر ٹائپ کر رہا ہوں جس کے ذریعے ہم ریکارڈ کال کریں گے. لائک میں ایک سمپل انڈرسٹینڈیبل میسج لکھ رہا ہوں، ٹائپ ان دس سیل، اور دوسرا سوال ہے دا فیب فرسٹ لیتے ہیں جین کا ریزلٹ، جین ویلیو فار دس پرسن اس. دو باکسز کریٹ کر لیتے ہیں جس پہ ہم ریزلٹ اپنے دکھائیں گے. نا ریکارڈ ہمیں چاہیے سب سے پہلے فار ایگزامپل عرفان کا اس سیل میں. تو اس سیل پر آنے کے بعد ہم فارمولا سٹارٹ کریں گے اور فارمولا ہے ایکولز ٹو لک اپ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ایکسل میں ہر فارمولا سٹارٹ ہوتا ہے ایکول کی سائن کے ساتھ، اس لیے ہم نے یہاں پر بھی ایکول کے ساتھ فارمولے کو سٹارٹ کیا، ایکول ٹو لک اپ دین بریکٹ اوپن. سب سے پہلے کہتا ہے لک اپ کی ویلیو بتائیے. سینٹیکس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ونس اگر سینٹیکس ہمارے سمجھ میں آ گیا تو پھر ہم آسانی سے اس پر کام کر سکیں گے. کہتا ہے کہ لک اپ کی ویلیو بتائیے، یعنی ریکارڈ کون سا سرچ کرنا ہے. تو ہم نے کہا کہ ریکارڈ یہ جو ہے جو بھی سیل میں لکھا گیا ہے اس کو سرچ کریں. دین کہتا ہے کاما لگا دیں، ہم نے کاما لگا دیا. کہتا ہے ریکارڈ کہاں سے سرچ کریں، تو ہم نے کہا کہ ریکارڈ اس ڈیٹا بیس میں سے سرچ کرے. تو ہم نے انٹائر ڈیٹا بیس کی پراپرلی رینج کریٹ کر دی. دین اس کے بعد کہتا ہے کاما لگا دیں، ہم نے کاما لگایا، اور کہتا ہے کہ کس سیل کالم میں جا کر بیسکلی ریکارڈ کے ریزلٹ کو سرچ کرے. تو ہم نے کہا کہ جین کے کالم میں جائے اور یہاں پر جو بھی ریکارڈ ہو اس کو لے آئے. فائنلی ہم نے انٹر کیا. آپ دیکھیں عرفان کے جو جنوری کا بزنس ہے وہ 30 روپیز کا ہے، تو وہ بزنس یہاں پر ہمیں وہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے اگر میں امپلائی کا نام چینج کر دیتا ہوں، لائک میں نے عاطف یہاں پر ٹائپ کیا، تو آپ دیکھیں عاطف کا بزنس 90 روپیز ہے، وہ ہمیں دکھا رہا ہے. اسی طرح سے اگر میں اور ریکارڈ سرچ کرتا ہوں لائک سلیم، تو سلیم کا جو بزنس ہے جنوری کا وہ 40 روپیز ہے. اب اسی فارمولے کو ہم فیب اور مارچ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سیم کوشچن دوبارہ لکھ دیتے ہیں، دا فیب ویلیو فار دس پرسس اینڈ دا مارچ ویلیو فار دس پرسس. سیل کی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں.
اور سیم فارمولے کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. فارمولا ہے ایکولس ٹو لک اپ بریکٹ اوپن. کس ریکارڈ کو سرچ کرنا ہے؟ ہم نے کہا آپ اس سیل میں جو بھی ویلیو ہو اس ریکارڈ کو سرچ کرے. کاما کہاں سے سرچ کرے؟ ہم نے کہا کہ آپ اس ڈیٹا بیس میں سے سرچ کریں، لیکن اس دفعہ ڈیٹا بیس کے فیب کے کالم میں جائے اور ریکارڈ کو سرچ کریں. فائنلی ہم نے انٹر کیا. آپ دیکھیں سلیم کا جو فیب کا بزنس ہے وہ 130 روپیز ہے. سیم ہم مارچ کے اندر ریکارڈ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں سلیم کا. ایکولس ٹو لک اپ بریکٹ اوپن. اس سیل میں جو بھی ویلیو ہے اس کو سرچ کرے، اس ڈیٹا بیس میں جا کے سرچ کرے، لیکن مارچ کے کالم کی ویلیو کو سرچ کرے. فائنلی ہم نے انٹر کیا. سلیم کا مارچ کا جو بزنس ہے وہ 230 روپیز ہے. اگر میں یہاں پر نیم کو چینج کرتا ہوں، لائک میں نے زاہد کا نام لکھا، تو زاہد کا جین میں بزنس 60 روپیز، فیب 150 اور مارچ 250 روپیز ہے. تو لک اپ کے ذریعے ہم ایک بڑی جوائنٹ ڈیٹا بیس میں سے کسی بھی ریکارڈ کو اگر سرچ کرنا چاہیں تو وہ ریکارڈ کو سرچ کر سکتے ہیں. عام طور پہ یہ ڈفرینٹ سینیریو میں یوز ہوتا ہے. مثال کے طور پر فلاں امپلائی نے لاسٹ منتھس میں کتنا کمیشن جو ہے وہ حاصل کیا، یا اس کی کیا ورکنگ ڈیز تھے، یا اس کی کیا پروگریس تھی. یہ تمام چیزیں بیسیکلی ہم لک اپ کے فارمولے کے ذریعے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ اسی حوالے سے ایک اور فارمولے کو دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ایچ لک اپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ایچ لک اپ کا فارمولا بیسیکلی را کے اندر ریکارڈ کو سرچ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور اس فارمولے کے لیے بھی ہم ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس کریٹ کر کے وتھ ایگزامپل اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایچ لک اپ کے فارمولے کو یوز کرنے کے لیے میں فرسٹ کوارٹر کے بزنس کو ٹائپ کر لیتا ہوں، بلکہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، میں جسٹ اس کو کاپی پیسٹ ہی کر لیتا ہوں تاکہ ہم اپنے ٹائم کو سیو کر سکیں. یہ ایک ڈیٹا بیس میرے پاس موجود ہے. اس میں یہاں یہ ہماری رو نمبر 1 ہے، اور اسی طرح سے اب نیکسٹ روز یہ ساری ہوں گی ہماری. ایک سمپل کوشچن ٹائپ کر کے ہم ریکارڈ کو سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشچن ہے ہمارے پاس لائک ٹائپ منتھ look for and withdraw needs to be picked out. یہ ہم نے ایک سمپل سا کوشچن یہاں پر ٹائپ کیا. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ سمپل سی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ فیب کے ریکارڈ کو سرچ کرے اور فیب کے فیب کی منتھ میں را نمبر 5 میں جو بھی ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کو بیسیکلی یہاں پر پرنٹ کر دیں. تو فارمولا ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو فارمولا ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں ایکولس ٹو لک اپ بریکٹ اوپن. سب سے پہلے کہتا ہے لک اپ ویلیو بتائیے کیا چیز سرچ کرنی ہے. ہم نے کہا آپ فیب کے کالم میں جائیے اور ریکارڈ کو سرچ کریں، کاما فیب کا کالم ڈیٹا بیس ٹیبل مانگ رہا ہے. ہم نے کہا ٹیبل ہمارا یہ ہے. یہاں پر خیال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ رینج کریٹ کریں گے تو اس میں ہیڈنگز یعنی کالم کے نام بھی رینج میں ہونے چاہیے. دین اس کے بعد کاما، اور ہمیں را نمبر 4 چاہیے، کاما ڈیٹا جو ہے وہ کنڈیشن میں فالس ٹائپ ہوگی. فائنلی انٹر. فیب کے کالم کے اندر 4th را میں 120 کی ویلیو موجود ہے، یہ دیکھیں. اسی طرح سے اگر میں لائک فیب کی جگہ مارچ لکھتا ہوں تو مارچ کے 4th را میں 220 روپیز ہے. مارچ کے 5th را کے اندر لائک 230 روپیز ہے. جین کے اندر لائک 4th کالم میں 30 روپیز ہے. جین کی 6th را کے اندر لائک 50 روپیز ہے. تو اس طرح سے ہم انڈیویجولی ریکارڈز کو سرچ کر سکتے ہیں اور ان کو
डेटाबेस में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एच लुकअप के फार्मूले को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लाइक हमारे पास डेटाबेस कुछ इसी तरह की हो, लेकिन अगर उसमें एम्प्लॉय के नाम भी मौजूद हो तो रिकॉर्ड को किस तरह से सर्च किया जाएगा, इस टेक्निक को हम एच लुकअप के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसी डेटाबेस को कॉपी करता हूं और नीचे पेस्ट कर रहा हूं और यहाँ पर एक नई हेडिंग लाइक एम्प्लॉय नेम टाइप करके, एम्प्लॉय की नेम की लिस्ट हमारे पास पहले से मौजूद है, हम उसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। नाउ अब सवाल यह है कि मुझे इस डेटाबेस में से रिकॉर्ड नेम और मंथ वाइज चाहिए। तो इसके लिए हम एक हेडिंग बना लेते हैं सिंपल सी, लाइक मैंने क्वेश्चन टाइप किया, टाइप लुक फॉर, और सेकंड है टाइप नेम टू लुक, और हम कहते हैं द रिजल्ट इज। अब हमें रिकॉर्ड सर्च करवाना है लाइक फैब का, और रिकॉर्ड चाहिए लाइक फन का। यहाँ पर दोनों कॉलम को हम लोग की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ना अब हम इस पे फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, इक्वल्स टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। हमने कहा सबसे पहले आप मंथ में जाएं, तो हम इसे बताते हैं कॉमा मंथ का टेबल ये है, एंड देन कॉमा, और अब हम इसे बताते हैं कि मैच करे, क्या चीज मैच करे, नेम को, कॉमा। तो नेम का टेबल कहाँ है, हमने कहा कि नेम का टेबल सॉर्ट ऑफ कुछ ये है, देन इसी तरह से कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 और कंडीशन फॉल्स। फाइनली हम इसको एंटर करते हैं। आप देखें फैब के मंथ में इरफान का जो बिजनेस होना चाहिए वो 130 है, तो वो हमें बता रहा है। इसी तरह से अगर मैं फैब की जगह लाइक मार्च लिखता हूं तो मार्च में इरफान का बिजनेस 230 रुपीज है, और अगर मैं जैन लिखता हूं तो उसका बिजनेस 40 हमें दिखा रहा है। इसी तरह से अगर मैं जैन के अंदर वसीम का बिजनेस देखना चाहता हूं तो जैन में वसीम का बिजनेस 80, और अगर मैं फैब लिख दूं तो वो 170, और अगर मैं मार्च का बिजनेस देखना चाह रहा हूं तो वो 270 रुपीज है। अगर मैं इसको मंथ वाइज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसी तरह से इनके तमाम रिकॉर्ड्स को मंथ वाइज भी हासिल कर सकता हूँ। तो ये एक बेस्ट कमांड जिसके जरिए हम एच लुकअप को और मैच को यूज करते हुए नेम के हवाले से एम्प्लॉय के नेम को सर्च करवा रहे हैं मंथ के अंदर, और उस मंथ में एम्प्लॉय का क्या कमीशन है या क्या बिजनेस है, स्टेटस है, उसके रिकॉर्ड को हम एग्जैक्टली एच लुकअप के जरिए नीचे देख पा रहे हैं।